شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلے میں بہنے والے افراد کا تاحال پتہ نہ چل سکا۔ پھنسنے والے تمام سیاحوں اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق 250 کے قریب سیاح محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی رضاکار پولیس، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج شریک۔ جلاس میں سیاحوں کے لیے مفت رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جی کی صوبے میں سیلابی صورتحال کے مد نظر تمام صوبائی وزراء کو ریسکیو اور ریلیف کاموں کی نگرانی کی ہدایت۔ اسلام آباد میں نالے میں ڈوبنے والے کار سوار باپ بیٹی کی تلاش جاری۔ ریسکیو ٹیمیں سوا پل اور گھور کھپور کے مقام تک سرچ آپریشن میں مصروف۔ سوا پل کی جانب جانے والے راستے کی کھدائی، نالے کے طرف علاقوں میں بھی چھان بین۔ تلاش کے لیے ڈرونز، جدید کیمروں اور ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ عینی شاہدین کے مطابق ریلی کی شدت کے باعث کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ کار نالے کی زیر زمین گزرگاہ میں جا پہنچی، جہاں پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ شمالی علاقوں میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے باعث ممکنہ خطرات سے خبردار کر دیا۔ دریائے سندھ، چناب، جہلم اور کابل میں پانی کے بہاؤ کا امکان۔ دریائے سوات، پنجگوڑہ اور دیگر ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 10 اور اسلام آباد میں 5 افراد جان سے گئے۔ پنجاب میں مونسون کا چوتھا سپیل۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے جلد ہلیک ہو گیا۔ کچا جیل روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ رنگ روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ لاہور اب تک 107.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک 57، ایئرپورٹ 43، پانی والا تالاب 43، جیل روڈ 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واسا لاہور مکمل طور پر متحرک۔ اسلام آباد راولپنڈی میں ٹھنڈی ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ راول ڈیم میں پانی حد سے بڑھ گیا۔ سطح 1749 فٹ تک پہنچنے پر سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے۔ نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 7 فٹ تک بلند ہو گئی۔ کورنگ نالا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ ضلعی انتظامیہ کی تمام متعلقہ اداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کیس میں پی ٹی آئی کے کئی بڑے رہنماؤں کو جیل۔ یاسمین راشد اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت 70 ملزمان کو 10 سال قید۔ ملک احمد خان کو سزا سنائے جانے کے بعد ان کی نااہلی اور ڈی سیٹ ہونے کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر کا سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی، رانا تنویر اور حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 9 مئی سے متعلق آرمی چیف کے تاریخی الفاظ قوم کو آج بھی یاد۔ جو شرپسند قوم کے لیے 9 مئی کے سیاہ دن کا باعث بنے، انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قوم شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو نہیں بھولے گی۔ شرانگیزی کرنے والوں کو سزا بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، دیر آئد درست آئد۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی گفتگو، کہا سزا شواہد کی بنیاد پر سنائی گئی۔ پی ٹی آئی کے مشتعل ہجوم نے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ دیگر کیسز کے فیصلے بھی جلد آنے چاہئیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کے لیے رواں مالی سال معاشی شرح نمو اور مہنگائی کے تخمینوں میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% برقرار۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیا۔ اے ڈی بی نے رواں مالی سال کے لیے اوسط مہنگائی کا تخمینہ 5.8% پر برقرار رکھا۔ رواں مالی سال کے لیے اوسط مہنگائی کا ہدف 7.5% رکھا گیا۔ ایف پی آر کے اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف پی آر کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ کہا، اہداف کا حصول مثبت ہے مگر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ ایف پی آر کے ڈیجیٹل ونگ کی اثر نو تشکیل کے لیے جامع لاحمل تشکیل دیا جائے۔
इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान जिमी ब्रोस ने मसला कश्मीर पर सालसी से मुतालिक बातचीत का इंदिया दिया। अमरीका जुमे को पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करेगा ताकि कशीदगी कम की जा सके। मुलाकात में उन तमाम अमूर पर बातचीत होगी। जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब, कहा मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत में उड़ते ताबूतों के पै दर पै हादसा। मोदी सरकार का 60 साल बाद मिग 21 तैयारों को हमेशा के लिए गैर फाल करने का फैसला। भारत के 876 मिग 21 तैयारों में से 490 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। हादसात में 200 से ज्यादा पायलट हलाक हुए। सितंबर में मिग तैयारों के गैर फाल होने के बाद भारतीय लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमेरिका नाराज। यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसियों को बढ़ावा देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जिमी ब्रोस का दावा, कहा यूनेस्को का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है। ये अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है और इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का जरिया बना। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहा 2016 इलेक्शन में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात ओबामा को रंगे हाथों पकड़ा है। ओबामा ने अपनी गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। बाजार हिस्सों में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा 1,40,000 की सतह पर जा पहुंचा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड में ईमान फातिमा, आलिया रियाज और डियाना बेग शामिल। मुनीबा अली, गुलफिरोजा, निशरा सिंधु और नतालिया भी स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने जिंदगी की 59 बहारें देख लीं। हामिद मीर की आज़ादी सहाफ़त के लिए नाकाबिल फरामोश काविशें। पाकिस्तानी सहाफ़त के सबसे कम उम्र होने का एजाज़ हासिल। मुख्तलिफ हल्का अहबाब की जानिब से सालगिरह। और कातिलों से जान बचाने के लिए नन्ही लड़की ने असलहा उठा लिया। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द रोज की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी।